الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 260 یعنی 260 میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور بہت ہی کچھ عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے مسلسل یا جو تسلسل تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، اور آج سے اس کو دوبارہ سے جڑ رہے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ کورٹ میرج کے حوالے سے ہے کہ کورٹ میرج اور عام میرج میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اس پہ بھی کئی اسٹوڈنٹ اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ کئی کلاس نہیں ہوا، ہم دیکھتے ہیں اس پہ کوئی عام تو سمجھتے ہیں کہ یہ کورٹ میرج ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور یہ الگ دوسری شادیوں سے کس طرح الگ ہوتا ہے، تو اس پہ کچھ کلاس ہو جائے تو آج اس پہ ہی کلاس کرتے ہیں۔ اب کورٹ میرج جو کہ لفظ سے جو ہے عیاں ہے، ظاہر ہے، کورٹ میرج یعنی وہ شادی جو کورٹ کے ذریعے کی جائے۔ عام طور پر عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی جو بھاگ کر جو ہے شادی کرے۔ اصل میں اس کے ہم اخلاقیات اور بے اخلاقی کے اس میں نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ہم لیگل ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اخلاقی طور پر یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، معاشرتی طور پر یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ کہیں کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے۔ ہم اس پہ اچھائی برائی اس کا ڈسکس نہیں کرتے، ہم وہ طریقہ کار جو لیگلی لوگ کرتے ہیں یا لا میں جو اویلیبل ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ کورٹ میرج بیسیکلی اگر دونوں لڑکا لڑکی 18 سال سے زیادہ ہو، پہلے تو 16 سال تک لڑکی 18 لڑکا، لیکن اب حالیہ جو امینڈمنٹ آئی ہے اس میں دونوں کی ایج 18 سال کا ہونا ضروری ہے، اور دونوں جو ہے یہ پھر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین خوش نہیں ہوتے ہیں یا پھر ان کا رشتہ نہیں دیتے ہیں، تو اس پہ وہ دونوں خود فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جب دونوں خود فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کسی وکیل کا سہارا لیتے ہیں، اور وکیل جو ہے ان کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ اگر ان کے پاس اپنے گواہ نہیں ہیں تو گواہوں کے موجودگی بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، اور دونوں کا ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے، اور وہ جو ہے ایک نکاح رجسٹرار اور متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہیں۔ اس کو ہم فری ول کہتے ہیں۔ وہ لڑکی کی طرف سے ایک فری ول ہوتا ہے کہ میں فلاں دختر فلاں اتنا ایج، یہ فلاں، یہ پتہ، اب میں عاقل بالغ ہو گئی ہوں اور میں اپنی مرضی سے اپنا جیون ساتھی جو ہے وہ منتخب کرتی ہوں، اور اس میں کچھ، اور میں اپنے گھر سے بھاگ کے نہیں آئی ہوں، اپنی مرضی سے آئی ہوں، مجھے کوئی بھگا کے نہیں لایا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نہ کوئی اور قیمتی سامان گھر سے لے کر آئی ہوں، اور یہ جو ہے، یا پھر والدین جو ہے میری شادی میری مرضی کے خلاف کرنا چاہتے تھے، اس لیے اب میں اپنا فیصلہ عاقل بالغ ہوں، خود کر سکتی ہوں، اس طرح کے۔ اور اگر میرے خلاف کوئی FIR کٹواتے ہیں یا میرے شوہر کے خلاف تو وہ نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے گا، وہ غیر قانونی ہوگا۔ ایسے جملے لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو میں کچھ بول رہی ہوں ہوش و حواس میں بول رہی ہوں، اور اس میں کسی بھی قسم کی دروغ گوئی شامل نہیں ہے۔ یہ ایک فری ول ہوتا ہے، نکاح نامہ ہوتا ہے، دونوں کے نکاح بھی لکھا جاتا ہے، ایک نکاح رجسٹرار، اور نکاح رجسٹرار ضروری نہیں ہے کہ وہ مولوی ہو، وہ کوئی بھی نکاح رجسٹرار DC یا جو متعلقہ انتظامیہ ہے وہ کسی کو بھی مقرر کر سکتے ہیں، اس میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے، اور وہ بیان جو ہے متعلقہ تھانوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے متعلقہ یونین کونسل میں بھی بھیجا جا سکتا ہے رجسٹر کرانے کے لیے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر اس میں کسی کے خلاف ان کیس اس کے بعد بھی FIR ان کے والدین جو ہے کارڈ دیتے ہیں کہ وہ ان کو بھگا کے لے کر گئے، تو 365B کے تحت PPC پاکستان پینل کوڈ کے تحت کارڈ دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو کویش کرنے کے لیے لڑکی کا 164 بیان، اقبالی بیان جو ہوتا ہے وہ کسی مجسٹریٹ کے کورٹ میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر کویشمنٹ کی جو ہے وہ ایک پٹیشن فائل کی جاتی ہے ہائی کورٹ میں 561A میں، اور اس میں وہ جو FIR ہے اس کے لیے کویش کیا جاتا ہے، اور اس میں وہ لڑکی آ جاتی ہے اور وہ کورٹ میں بیان دیتی ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، اور یہ میرے خلاف 365B کا جو FIR ہے جھوٹا ہے، میں خود اپنی مرضی سے آئی ہوں، عاقل بالغ ہوں، اور میں اپنی مرضی سے شادی کر چکی ہوں، اور یہ میرا شوہر ہے، اور میں انہی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔
اگر وہ یہ بیان دیتی ہے تو FIR پیش ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ یہ بیان دیتی ہے کہ ہاں مجھے اغوا کیا گیا ہے، مجھے زور زبردستی دوست دھاندلی سے جو ہے، یا مجھے جو ہے ڈرا کر مجھ سے یہ نکاح نامہ کرایا گیا تھا یا سائن کرایا گئے، تو پھر وہ جو ہے اس لڑکے کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے یا اگر نکاح نامہ فیک بنایا گیا جنہوں نے بنایا ہو تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اور وہ 365B کے تحت جو ہے ان کے خلاف پھر FIR درج ہوگا اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور وہ پھر کیس اسی طرح چلے گا۔ اور لڑکی اگر چاہتی میں والدین کے ساتھ جاتی ہوں تو والدین کے حوالے کی جائے گی، اگر وہ کہتے کہ نہیں مجھے شیلٹر ہوم میں بھیجا جائے تو پھر وہ شیلٹر ہوم میں جائے گی، وہاں سے ان کو لایا جائے گا۔ لیکن عموماً اگر کوئی والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو اس کو والدین کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، اگر وہ شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو شوہر کے ساتھ، اور اس کے لیے اگر وہ کورٹ سے جو ہے ہیلپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن دیا جائے تو کورٹ ان کو پروٹیکشن، یا پھر والدین کی طرف سے دیگر رشتہ داروں کی طرف سے اگر ان کو کوئی ہراساں کیا جاتا ہے تو اس کی بھی پروٹیکشن کورٹ جو ہے وہ کورٹ سے مانگا جاتا ہے، اور کورٹ اس کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے کورٹ میرج کا ٹوٹل جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے جو لیگلی کورٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے جس میں باقاعدہ گواہان کے بھی دستخط ہوتے ہیں، اور باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، اور اس کے بعد لڑکی کا فری ول جو ہے وہ ایک اسٹیمپ پیپر پہ بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس کو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ جو ہے وہ سائن کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ دونوں جو ہے کورٹ کے ذریعے جو ہے میرج کے یا شادی کے بندھن میں باندھ دیے جاتے ہیں یا اس میں وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کورٹ میرج کا خلاصہ تھا، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ عام شادی جو ہے وہ اس کی پوری منادی کی جاتی ہے، یار دوستوں رشتہ داروں کو لایا جاتا ہے، اکثر جو ہے لڑکے کا مسجد میں اور لڑکی کا گھر میں وہ ایجاب و قبول کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس پہ جا کے باقاعدہ کوئی میٹھا اور وغیرہ سب چیزیں تقسیم کی جاتے ہیں، اور لوگ رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے دیگر لوگ جو شامل نہیں ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی اکیلے اکثر ہوتے ہیں، اور وہ جا کے جو ہے وہ نکاح کورٹ کے پروسیس کے تھرو وکیل اور نکاح رجسٹرار کے سامنے جو ہے وہ ایجاب و قبول کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نکاح نامہ دونوں میں مشترکہ ہوتا ہے، نکاح نامہ دونوں میں ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ فری ول ہوتا ہے، اور عام جو گھر میں جو شادی ہوتی ہے اس میں فری ول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ وہ کسی مجسٹریٹ سے سائن کیا جاتا ہے، وہ جو ہے نکاح نامہ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، جس کو آج کل کمپیوٹرائز بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے ویسے نکاح کے لیے نکاح نامہ لیگلی ضرورت ہے، شرعی طور پر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایجاب و قبول جو ہے وہ شرعی اور قانونی طور پر دونوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ کے لیے ایجاب و قبول کا ہونا اور اس میں کنسیڈریشن، جس طرح نکاح میں حق مہر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے کنسیڈریشن کے طور پر، تو اس لیے وہ کانٹریکٹ یا جو ہے میریٹل کانٹریکٹ یا نکاح نامہ جو ہے کہلاتا ہے، اور یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے میں اتنی کافی سمجھتا تھا، شاید آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو آپ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔